بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبد القدوس صاحب نے کرک سے پوچھا ہے کہ مجنون شخص کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جائے، بالغ کی یا نابالغ کی؟ دیکھیے گا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ اگر مجنون ایسا ہے جو بچپن سے مسلسل مجنون ہے اور مرنے تک، موت تک وہ مجنون رہا ہے مسلسل، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ پھر ایسے مجنون کی نماز جنازہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ چونکہ اس کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ ساری زندگی مجنون رہا ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور استغفار جو ہے نا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ گناہوں کے ازالے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب اس کے کوئی گناہ نہیں ہے تو اس لیے پھر اس کے لیے استغفار طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں اگر تو وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نابالغ جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو دعا ہوتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر عورت ہو تو پھر اس کی جو نابالغ بچی کی دعا ہوتی ہے، اللہم اجعلہا لنا، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وہ مجنون ایسا ہو کہ جو پہلے ٹھیک تھا، بالغ ہو گیا، اس کے بعد وہ مجنون ہوگا، یا پہلے مجنون تھا لیکن بالغ ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکا تھا پھر مجنون ہو گیا، تو اس صورت میں چونکہ بالغ ہونے کے بعد وہ ٹھیک رہا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اس کی جو دعا ہوگی وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ دعا پڑھی جائے گی، یعنی اس کے لیے استغفار کیا جائے گا، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد وہ ٹھیک رہا ہے تو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، تو اس صورت میں پھر یہ دعا پڑھی جائے گی۔ فیصل آباد سے کاشف بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے بہنوئی کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے لیکن وہ چل پھر سکتے ہیں، اس صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے لیکن اگر وہ کوئی چل پھر سکتا ہو پھر تو وضو کر کے، اگر وضو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوا، تو وضو کر لے، وگرنہ تیمم کر لے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے جیسے تندرست شخص نماز پڑھتا ہے۔ بس نالی جو ہے وہ اتنی دور رکھے کہ وہ جب حرکت کرے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نالی کی حرکت نہ ہو، وہ نماز میں جو حرکت کرتا ہے، تو کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیڈ کے اوپر یا کرسی کے اوپر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ لے، بس نالی اتنی دور ہو کہ وہ اس کی حرکت کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ بیڈ کے اوپر یا صوفے کے اوپر یا کرسی وغیرہ کے اوپر جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بیڈ شیٹ وغیرہ جو نیچے جگہ ہے وہ پاک ہو نہ پاک نہ ہو۔ اس طرح کپڑے بھی کپڑے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ پاک ہو، تو اس کے ساتھ، اور چونکہ آپ چل پھر سکتے ہیں تو کپڑے بھی پاک رکھ سکتے ہیں، تو پاک ہو نماز پڑھے تو اس طرح نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دبئی سے شمس العالم بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھ سے عصر اور مغرب کی نماز رہ گئی، کیا اب یہ نمازیں میں عشاء کے وقت پڑھ سکتا ہوں کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں پھر عصر اور مغرب کی؟ کیونکہ نماز قضا ہو جائے تو مثلا جیسے پوچھا کہ عصر کی یا مغرب کی، تو وہ اس کی نماز کی قضا کسی دوسرے وقت میں کر سکتے ہیں۔ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی نا تو اس کو اگلے دن عصر کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی پڑھنی ہو، کسی اور وقت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، جب نماز قضا ہو گئی نا تو اب جو اس کے ادا کا وقت تھا وہ تو گزر چکا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔
اب کسی بھی وقت جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ۔ تو آپ عصر اور مغرب کی نمازیں عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ اگر کوئی صاحب ترتیب ہو اس کے لیے تو یہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ صاحب ترتیب سے مراد یہ ہے کہ 5 نماز جس سے ساری زندگی میں قضا نہ ہوئی ہو، یا اگر ہوئی تھی تو قضا کر لی ہو، ابھی وہ صاحب ترتیب بن جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب اس کی نماز قضا ہو جائے تو جب تک اس کو نماز یاد ہو کہ میرے قضا ہوئی ہے تو اگلی نماز ہوتی نہیں ہے، پہلے وہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر صاحب ترتیب نہ بھی ہو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے عصر کی پڑھی جائے، مغرب کی پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، اور یہ جائز ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ قطر سے نثار صاحب نے پوچھا ہے کہ وراثت سے ورثہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ سورۃ نساء میں ہے مما قل منہ او کثر، تو کم سے کم کتنی وراثت ہو تو ان کو حصہ دیا جائے گا۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو ادا کیا جائے گا وراثت کی تقسیم سے پہلے، جن کو حقوق متقدمہ علی الارث کہا جاتا ہے، یعنی وراثت کی تقسیم سے پہلے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا حق جو ہے نا وہ تجہیز و تکفین کا متوسط خرچہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، اگر مرد ہے تو اس کی وراثت میں سے، اگر عورت ہے اس کا شوہر زندہ ہے تو پھر یہ شوہر برداشت کرے گا، اگر شوہر نہیں ہے تو پھر عورت کی وراثت سے بھی نکالا جائے گا۔ اگر یہ اخراجات کسی عزیز نے اپنی خوشی سے ادا کر دی، جیسے بعض علاقوں میں کرتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات میرے طرف سے، تو پھر یہ وراثت سے ترکے میں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ دوسری نمبر پر قرضوں کی ادائیگی، اگر اس پر قرض ہیں تو وہ لوگوں کے قرض ہیں ان کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا تیسرے نمبر پر اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو باقی ماندہ ترکہ ہے، جو وراثت بچی ہے، اس کا 1/3، مثلا 15 لاکھ اگر کسی کی وراثت تھی تو 15 لاکھ کا 1/3 1/3 5 لاکھ بنتا ہے، لیکن تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی میں 6 لاکھ چلا گیا، اب 9 لاکھ رہ گیا، تو 9 لاکھ کا 1/3 1/3 جو ہے نا وہ 3 لاکھ بنتا ہے۔ تو اب 3 لاکھ جو ہے نا وہ 1/3 تک اس میں وصیت نافذ کی جائے گی، 1/3 سے زیادہ نہیں۔ البتہ اگر ورثہ اپنی خوشی سے 1/3 سے زیادہ ادا کرنا چاہیں، سارے حاضر ہو، بالغ ہو، سب کی دلی رضامندی ہو، تو زیادہ بھی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ نافذ کرنا وہ ان پر ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بچ جائے تو وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، کم سے کم جتنی بھی وراثت ہوگی، چاہے پیسے ہیں یا چرپائی ہے، فریج ہے، فرنیچر ہے، بستر ہیں، کپڑے ہیں، وہ سب کچھ ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، یہ ترتیب ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔